سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت آ جائے تو ایسے وقت پر طلاق دو کہ عدت کا عرصہ ٹھیک شمار کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق عورت کی طہور کی حالت میں صرف ایک طلاق دی جائے۔ اگر طلاق رجعی ہے تو تکمیل عدت سے پہلے خاوند رجوع کر سکتا ہے۔ پھر بات کہ طلاق دیتے وقت اور رجوع کرتے وقت دو عادل گواہ بنا لے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد کسی کی بیٹی ہے محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ کسی کی ماں ہے تو کسی کی بہن أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت آ جائے تو ایسے وقت پر طلاق دو کہ عدت کا عرصہ ٹھیک شمار کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق عورت کی طہور کی حالت میں صرف ایک طلاق دی جائے۔ اگر طلاق رجعی ہے تو تکمیل عدت سے پہلے خاوند رجوع کر سکتا ہے۔ پھر بات کہ طلاق دیتے وقت اور رجوع کرتے وقت دو عادل گواہ بنا لے تاکہ کسی ممکنہ جھگڑے کی صورت میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ نکاح اور طلاق کے متعلق مسائل سورۃ البقرہ سورۃ الاحزاب میں گزر چکے ہیں اور ان کا کچھ حصہ اس سورت میں یعنی سورۃ الطلاق کے اندر بھی بیان ہو رہا ہے۔ جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت بیان ہو چکی ہے کہ وہ 3 حیض ہوگی۔ اب
آج کی درس میں بعض دیگر عورتوں کی عدت کا ذکر آ رہا ہے، اور دوسرے نمبر پاکستان کی آئینی قوانین۔ ایک قوانین ہوا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، شرعی قوانین نہیں، جو ہمارے اسمبلیوں میں جو پاس کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ آئینی قوانین ہوتی ہیں۔ اب نکاح، طلاق اور عدت وغیرہ کی قوانین آئینی قوانین کہلاتے ہیں، اور شریعت مطالعہ میں ان کی پوری تفصیل موجود ہے۔ پاکستان میں بعض ملکی قوانین نافذ ہے جن میں سے بعض شرعی قرآن و سنت سے متصادم، مثلا مقاربت سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دینے کی صورت میں سورۃ الاحزاب میں یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ اے ایمان والوں، جب تم مومنہ عورتیں سے نکاح کرو اور پھر ان کو طلاق دو، یعنی نکاح ہو گئی۔ اب یہ سیدھے الفاظ میں سمجھ لیں کہ رخصتی نہیں ہوئے، لڑکی اپنے گھر پہ مائکے میں اب نکاح ہو گیا، اس کی رخصتی نہیں ہوئی۔ تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب تم مومنوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو، مطلب من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، یعنی اس کو جسم کو چھونے سے پہلے اس نے طلاق دے دیا۔ اکثر ہوتی ہیں اسے، لیکن پاکستان کی آئینی قوانین کے مطابق 90 دن ان کی مدت ہوں گے، اور شریعت مطہرہ کے اندر یہ الفاظ ایسے ہیں کہ من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، آیات نمبر 49، کہ قبل کی تم نے انہیں چھویا ہو تو ان پر کوئی عدت نہیں، جیسے تم شمار کرتے ہو۔ مگر پاکستان کے آئینی قوانین میں ایسے عورتوں کے لیے بھی 90 دن کا عدت لکھی ہے قانون کے اندر۔ اب ہمارے یہاں کوئی طلاق ہو جائے، اب بھائی یوسی سے ہمارے نمک کی وجہ سے اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، طلاق نامہ یوسی والے بنا دیتے، وہ پہلے سمری بھیجتے ہیں، دوسرے سمری بھیجتے ہیں، تیسرے سمری میں کہ لڑکا لڑکی کو بلاتے ہیں کہ بات معاملہ کیا ہے، 3 مہینے 90 دن پورا ہو گئی۔ اب آج اگر درخواست دے دی یونین کونسل میں تو 1 مہینہ کے اندر وہ سرٹیفکیٹ بنا کے نہیں دے سکتے، کیونکہ پاکستان کی قوانین ہے کہ اس کی مدت جو ہے 90 دن کی ہے۔ نکاح ہوا، اس کو چھوڑنے سے پہلے طلاق دے دی، اس کی عدت نہیں ہے شریعت مطہرہ میں۔ لیکن پاکستانی قوانین کے مطابق جو آئینی قوانین بنایا ہمارے اسمبلیوں میں، تو اس میں یہ ہے کہ 3 ماہ مدت ہوگی اس کی 90 دن کی۔ یہ جو ہے شریعت مطہرہ سے متصادم ہے۔ اچھا دیکھیں، اسی طرح سورہ بقرہ میں حائض والی عورتوں کی عدت ثلاثۃ قروء، مطلب آیات نمبر 228 سورۃ البقرہ میں، یعنی حائض بھی ہوتا ہے اور طہر بھی ہوتا ہے۔ تو طلاق کا سنت طریقہ یہ کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، اور 3 حیض گزر جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ 3 حیض، بعض مختلف عورتوں کے لیے حیض کی مدت مختلف ہوتی ہے۔ 90 دن جو لوگوں نے
ہماری اسمبلی میں جو آئینی قوانین بنائے، بعض عورتوں کی معذوری کی حد جو ہوتی ہے 3 دن، بعض کی ہوتی 5 دن، بعض کی 7 دن، بعض کی 10 دن بھی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ تو 10 دن اگر ہو گئے، اس صورت میں اس کی عدت کی آپ گنتی کیسے کریں گے؟ 90 دن کا تو نہیں ہوگا نا، 90 دن سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس سے مطلب قرآن نے ذکر فرمایا ثلاثۃ قروء، یعنی 3 حیض۔ جب اس کی حیض کی مدت ختم ہوگی تو پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے پہلے شوہر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ رجوع کا وہ صورت ہے جب 1 طلاق یا 2 طلاق ہو، یا طلاق بائنہ ہو، عدت پوری کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن 3 طلاق کی صورت میں نہیں۔ 3 طلاق تو طلاق مغلظہ ہو گئی۔ اب یہ 2 طلاق اور 1 طلاق کی، یہ طلاق 1 طلاق بائن کی اوپر بات۔ اب میرے دوستوں کی وجہ سے عدت کی مدت اس کی 3 ہے، اس کی مطابقت سے ہوتی ہے، مگر ہمارے یہاں آئلی جو ہے قوانین میں سب کے لیے 90 دن عدت مقرر کی ہے، جو درست نہیں ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کے خلاف قوانین بنے۔ اب اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، وزراء حضرت اپنا اسمبلی کی جو قوانین پاس ہوتے ہیں وہ ملکی حالات کو دیکھ کر بھی کرتے ہیں۔ بعض وقت میں شریعت سے مطابقت ہوتی ہے، بعض وقت میں شریعت سے مطابقت نہیں ہوتی۔ اکثر دیکھی جائے تو شریعت سے مطابقت نہیں ہوتی۔ اب اس جگہ پر یہ تذکرہ بھی بے مان کہ اللہ نے عورتوں کی فطرت ہی ایسے بنائے کہ ان کی صحت کی دوائن کے لیے ہر ماہ حیض آنا ضروری ہے۔ ان کی معذوری کی یہ مدت بہت ضروری ہے، حیض کا آنا۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو حیض آنا بند ہو جاتی ہے، اور یہی خون بچے کے نشو و نما کے لیے اللہ رب العزت اس کی نشو و نما کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے عورتوں کو بچے کو دودھ کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ایک عام، یہ تو انسان کی بات ہے، ایک عام جانوروں کی طرف دیکھیں، بکری کی طرف دیکھیں۔ الحمدللہ میں بکری پالتا ہوں تو مجھے پتا ہے، تجربہ ہے۔ بچہ دینے کے بعد جس بکری کی گندگی بہت زیادہ نکلتی ہے وہ بکریاں دودھ زیادہ دیتی ہیں۔ تو یہ جو عورتوں کی حیض، اس کی عورت کی صحت کے دوام کے لیے اس کا آنا ضروری ہے۔ اچھا، جن عورتوں کی یہ چیزیں نہیں ہوتی جوانی میں بھی، تو قسم بقسم کی بیماریاں آ کر ان کو پکڑ لیتی ہیں۔ ہمارے 2-4 عورتوں کی علاج بھی چل رہا ہے اس وقت میں۔ اب اس کی زیادتی یا اس کی کمی، اس کے لیے علماء حضرات بزرگان دین کی طرف سے آیات ہے کہ بھائی سورۃ الفاتحہ 7 سلام اور آیات شفا زعفران سے لکھ کر پلایا جائے، انشاءاللہ اس کی جو روٹین ہے وہ بدستور بالکل صحیح ہو جائے، اور حقیقت ایسا ہی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے دیا جتنے بھی لوگوں کی۔ اب اس میں بھی جو بلڈ آتے ہیں، خون آتے ہیں، اس میں بھی 3 قسم کی ہے۔ ایک تو کمسن کی وجہ سے حیض نہیں آنا، دوسرے سن یا زیادہ عمر کی وجہ سے بھی حیض بند ہو جاتی ہے، کسی کو 45 سال عمر ہو یا 55 سال یا 60 سال میں، اور بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ 70-80 میں بھی ان کی جاری رہتے ہیں۔ اب آئیے بعض وقت میں جو حیض و نفاس، پھر ایک استحاضہ۔ اب یہ کیا ہے؟ اس میں بعض عورتوں کی اس سے ہوتا تھا بندے نہیں ہوتے، طلاق کی نوبت تک آ جاتی، تو کسی کی ماں ہے تو کسی کی بہن۔ اب اس کے لیے سب سے بہترین عمل
الحمدللہ میں نے تجربہ کی، یقین مانے آپ سچی بات ہے، سورہ فاتحہ 7 سلام اور آیات شفا اس کو دیکھ کر 1 ہفتہ پلا دیں، ان کی جو مہینے کی جو روٹین ہے وہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا اسے الحمدللہ اس میں اس حالت میں نوبت تک آ گئے، بولے قاری صاحب الحمدللہ شکر ذات کی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ آپ دیکھیں اب یہ حیض کی مدت 3 دن 5 دن 7 دن یا زیادہ زیادہ 10 دن، اب ان کے لیے ایک جس عورت کی جو عادت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہ بنتے ہیں، بعض وقت میں اس کی روٹین چینج ہو جاتی ہے، 5 دن کے بجائے 7 دن ہو جاتے ہیں، بعض وقت میں 10 دن کا بن جاتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے نفاس، بچہ ہونے کے بعد جو عورتوں کی خون آتی ہیں تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اب وہ کم سے کم 10 دن بھی ہو سکتا ہے، 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن گنتی 40 دن 45 دن 50 دن کا ہوتا ہے، 40 سے 50 دن تک کی۔ آپ یہ بھی دیکھیں بعض وقت عورتوں کی مسئلہ معلوم نہیں ہوتی، یا مردوں کو بھی مسئلہ معلوم، ان کی شوہر کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی بلڈ اگر بند ہو گیا، دیکھنا پڑے گا 10 دن میں ہو گئی یا 15 دن میں ہو گئی، پھر 1 دن اور دیکھ لیں کہ دیکھ رہا نہیں، 1 دن دیکھ لی، 2 دن دیکھ لی، 3 دن دیکھ لی، 4 دن دیکھ لیا، بھائی شروع بالکل ہی بند ہے، تو وہ غسل کرتے نماز پڑھنا شروع کر دے، پاک ہو، بند نہیں ہو رہا ہے، 1 دن دیکھا، دوسرا دن دیکھا تو پھر دوبارہ شروع ہو گئی۔ اب وہ دیکھے پھر آگے کہ بھائی 20 دن تک یہ دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد ہی کہ بھائی نہیں آگے نہیں ہے، اب جس دن بند ہوئے اسی دن سے یہ نماز قضا کرے، اس سے تو عورتوں کے لیے روزے کا قضا ہے، نماز معاف ہے۔ اب یہ 40 دن یا 50 دن یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، کم کا کوئی حد نہیں ہے۔ اب کم میں جو ہے نا 10 دن میں بھی بند ہو سکتی ہے، وہ پاک صاف ہو گئے۔ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی جو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے 40 دن اور پھر 50 دن تک کھینچ کے لے جاتے ہیں، جب تو وہ پاک ہو چکا 20 دن پہلے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی بعد حیض آ گیا، نفاس آ گیا، اس کی بعد آ گیا استحاضہ، سمجھ کے حرکتیں کرو۔ ایک میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بھائی عادت کی خلاف ہو گئی، عورتوں کی ماہواری بند نہیں ہوتی۔ اب یہ حکمت طبی کے اعتبار سے کہ بھائی یہ نسیں کوئی اس کی پھٹ جاتی ہیں، رحم کی یا اور کوئی وجوہات ہوتی ہیں، تو اس صورت میں 1 دن دیکھ لیا، 2 دن دیکھ لی، 3 دن دیکھ لی، 3 دن گزر گئے تو 5 دن دیکھ لیا، 5 دن گزر گئے تو 10 دن تک کا ان کا گنتی دیکھ لیں۔ اب ان کا عادت دیکھے کہ ہر ماہ 10 دن تھے یا 7 دن تھے، اس کی بات بھی یہ بند نہیں ہو رہا، پورا مہینہ چل رہا ہے، تو وہ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ بھائی وہ وضو کرے، پاک صاف ہوگا، دوسرے کپڑا پہن کر وہ نماز پڑھ لے استحاضہ کی صورت میں، روزہ قضا کر لے۔ لیکن مسئلہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے کہ بھائی پاک صاحب نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ کھینچ کے لے کے جاتے ہیں۔ بعض وہ بھی عورتیں جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہوتی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں معلمات وغیرہ کے لیے، تو اب بھائی کہ ان کی تو ایک سلسلہ جاری ہوگی، استحاضہ ہے، وہ وضو کرے، وضو کر کے پھر نماز پڑھ لے، روزہ ان کی قضا ہوگی۔ عورتوں کی نمک کی وجہ سے یا تمہارے اسی طریقے سے ایک بندہ ایسے ہے، دیکھیں
کہ ان کی پھوڑے جسم پہ ہو گئی نیچے کے کسی حصے میں، اب کنٹینیو جاری ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ مہینوں تک صحیح نہیں ہو رہا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ نیا وضو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے حج پہ، تو وہ اندر چڈی بنا کرتے تھے، کیا ہوا بھائی؟ ان کا آپریشن ہوا اور اس کی بعد سے وہاں سے پانی رستے ہیں، تو کہا کہ امام صاحب کیا کروں؟ میں نے بولا بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ تو دائمی بیماری ہو گئی نا آپ کے لیے، آپ اس کو چینج کرو، وضو کرو، وضو کر کے نماز ادا کر لو، وضو کر کے آپ طواف کر لو، آپ کے لیے یہ صورت ہے، باقی اور کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ بند ہونے کا نہیں ہے وہ چیزیں۔ تو یہی چیزیں ہیں۔ اب ایک بندہ بیمار ہے، اس کو ریا خارج ہوتی ہے، یہ مسئلہ سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ ریا خارج ہوتی ہے اور اتنی ریا خارج ہوتی ہیں، آپ وضو کر کے آتے ہو نماز کے لیے، ریا خارج ہوگی، کیا کرو گے؟ وضو کر کے آتے ہو کلام پاک تلاوت کرنے کے لیے، ریا خارج ہوگی۔ 5 منٹ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، وقت سالن میں سنت پڑھو گے، یہ فجر کی وقت، ظہر کی وقت، عصر کی وقت، کم از کم 4 فرض پڑھنے کے لیے 5 منٹ تو چاہیے نا، 5 منٹ کا آپ کا موقع ہی نہیں ہے، آپ کیا کرو گے؟ یہ بھی مسئلہ ہے نا بھائی، سیکھنا تو جیسے عورتوں کی مسئلہ ایسے مردوں کی ساتھ میں بھی ہے، ایسے عورتوں کی بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں بھائی ریا خارج ہونے سے۔ اب یہ ہے، یہ معذوری کی حالت میں ہے، ایسے لوگ امامت نہ کرے افضل ہے۔ جن کی حدث کی بیماری ہے، اس کو حدث کہتے ہیں، حدث، جن کو حدث کی بیماری ہے ایسے لوگ امامت نہ کرے۔ ریا خارج ہونا، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ وضو کر لے، پھر وضو کر کے آگے نماز شروع کر دے، نماز کے وقت تک اس کی وضو وہ رہیں گے، وقت ختم ہو گئی اس کی نماز، اس کی وضو ٹوٹ گئے، پھر وہ نماز بھی چھوڑے اسی ریا کی وجہ سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو ریا خارج ہوتے رہتے، اب اتنا ہے میں نماز تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، کیا کروں؟ وضو کر کر آتا ہوں، ریا خارج ہو جاتی ہے، وضو کر کے آتا ہوں ہوا خارج ہوتی ہے، تو ان صورت میں میرے لیے کیا ہے؟ اور بعض لوگوں کو پیشاب کی بیماری ہے، ایک بار پیشاب کیا آتے، پیشاب کر کے آنے کے بعد ہی پھر وہ وضو کر کر آئے، اس کی وجہ سے یہ ذائقہ کی بعض لوگ وہ اعصابی کمزوری کا شکار بھی ہے، اس کی شک و شداد ہوتی ہے، اور بعض وقت بیماری ہوتی ہے حقیقت میں، تو اس کی بھی یہی ہے بھائی، جس جگہ سے جو اس کی شک ہو رہا ہے کہ بھائی یہاں سے پیشاب نکالتے ہوئے کپڑے کو دھو لے اور وضو کر کے آ کے نماز پہ کھڑے ہو جائے، باقی قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے ریا کے لیے ہوا خارج ہو، وہ رک ہی نہیں سکتے، تو اس صورت میں وضو کرے، نماز پڑھے، قرآن تلاوت کرے، ایک وقت تک اس کے وضو رہیں گے۔ یہ سن لیا آپ نے دوسرا مسئلہ۔ اب آئیے حائض اور نفاس کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے، البتہ پاک ہونے کے بعد روزہ قضا کرنا پڑتا ہے جبکہ نماز معاف ہو جاتی ہے۔ البتہ استحاضہ والی عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نماز ادا کرے، اس کے لیے رخصت نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا، مستقل معاف نہیں ہے۔ جو استحاضہ بولا میں نے، استحاضہ کا مطلب ہے عورتوں کی جو مدت ہے اپنا معذوری کا، اس سے ہٹ کر دائمی جو شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے علاج میں نے بتایا۔ اب یقین مانو اللہ کی قسم کھا کے میں بولوں، سورہ فاتحہ تو ہر بیماری کی علاج ہے، اور پھر آیت شفا اور 7 سلام لکھ کر آپ زعفران کے اندر دیکھتے دے دو، ایک ہفتہ کے اندر سارے پریشانی عورتوں کی اپنے پیچھے دیا دور ہو جائے گی۔ 100% گارنٹی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، میں نے علاج کرتا ہوں اور کر رہا ہوں، الحمدللہ چل بھی رہے، زعفران سے لکھ کے دے دیں۔ آئیے اب سورۃ البقرہ کے اندر بیوہ کی عدت کا ذکر ہے، بیوہ کی عدت کی ذکر
کہ بھائی واضح طور پر موجود ہے کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائے ان کے لیے عدت کتنی دن ہے؟ فرمایا کہ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اربعۃ اشہر، اربع 4 اشہر مہینہ، اور وعشرا 10 دن، تو مطلب 4 ماہ 10 دن ہے جن کی شوہر کسی کی فوت ہو ماں ہے جائے تو کسی کی ان بہن۔ کے لیے عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ اور اگر وہ عورت شوہر کی انتقال ہو گئی، بھئی بعض وقت میں جو قدرتی موت ہوتا ہے، بعض وقت میں کوئی قتل کر دیا، بعض اللہ معاف فرما، اس سے بھی ہوتے ہیں، تو میرے دوستو بات یہاں پر یہ ہے کہ ان کی شوہر کی فوت ہو گئے تو وہ 4 ماہ 10 دن عدت پوری کریں گے۔ اگر وہ حاملہ ہو تو اس صورت میں وضع حمل تک اس کی مدت ہے، 1 دن سے لے کے 9 ماہ تک حمل ہے۔ اب یہ 1 مہینہ ان کا گزر گیا ہو یا 2 مہینے گزر گیا، جب تک وضع حمل نہ ہو یعنی بچہ پیدا نہ ہو تب تک یہ عدت میں ہوگی۔ اور اگر ان کی شوہر کی فوت ہونے کے بعد 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گئی، یعنی سمجھ لو اس کے عدت ختم ہو چکے حاملہ ہونے کی صورت میں۔ اب آئیے آیات نمبر 234 سورۃ البقرہ۔ اب اسی طریقے سے بعض قسم کی عدت کی مدت کا تعین اللہ نے قرآن مجید میں وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، تمہاری جو عورتیں کمسنی کی وجہ سے حیض سے مایوس ہو چکی ہے، کبر سنی یعنی زیادہ عمر کی وجہ سے، یعنی 50 سال ہو گئی، ان کی مہینہ کی جو معذوری ہے بند ہو چکا ہے، عذر بند ہو گئے عذر، یا 50 سال 55 سال 60 سال ہو گئے، تو صورت میں مایوس ہو گئے کہ نہیں آپ یہ معذوری والا کیفیت ان کے ساتھ نہیں ہے، بند ہو گیا، تو ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تمہیں شک ہو کہ نہیں آگے نہیں جائیں گے، یہ یہاں تک مکمل ہو گئی ان کی مہینہ والی یہ سلسلہ بند ہو گئی، تو کہا کہ وہ 3 مہینہ عدت پوری کرے۔ لیکن ہمارے پاکستانی آئلی قوانین کے مطابق 90 دن کا ہے، اب اس میں بھی قرآن کی مطابقت نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے؟ چاند کی جو حساب ہوتی ہے قمری ہے نا، یہ اب کوئی دن 30 دن کا بھی ہوتا ہے، کوئی 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو پھر اس حساب سے بھی تو مطابقت نہیں ہو رہا ہے نا، متصادم جاری ہے قوانین کی تحت۔ اب آگے بعض نوجوان عورتوں کی حیض کسی بیماری کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، لیکن ان کی عمر اتنی نہیں ہے، نہ تو فقہاء کرام فرماتے کہ ایسے عورتوں کی عدت 3 حیض کی مدت کی برابر ہی شمار کی جائے گی۔ حیض بند ہونے سے قبل عورت کو جتنی مدت میں حیض آتا تھا اس کے مطابق اس کی عدت کا تعین کیا جائے گا۔ بعض عورتوں کو 6 ماہ بعد حرکتیں کرو حیض آتا ہے، 6 ماہ، اب ان کو 9 ماہ تک انتظار کرنا پڑے گا عدت کے لیے، ہر 6 مہینہ بعد، ان کی عادت ہے ہر مہینہ نہیں ہے، 6 مہینہ بعد آتی۔ بعض کو جو آ جائے گا اس کی تیسرا حیض بند ہوگی، نئے سرے سے ان کی عدت شروع ہوگی، یعنی وہ پہلے 2 مہینے کا حیض گنتی نہیں کیا جائے گا، تیسرے مہینے سے گنتی شروع ہوگی۔ اب اسی طریقے سے میرے دوستوں آگے متعلقہ عورت کا بیان کہ وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْنَ، جن عورتوں کی کمسنی کی وجہ سے ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوئے، اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت بھی 3 ماہ ہوگی۔ اب اس بات سے یہ ثابت ہے کہ اسلام میں نابالغ بچی کا نکاح بھی جائز ہے، لیکن اتنے بھی نابالغ نہ ہو، قرب البالغ ہو گئے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے میرے دوستوں کہ والدین اس کی بارے میں سوچے بھی، شریعت میں اگر جائز ہے، ایک جائز کی حد تک ہے بات،
جائز کی بات اولا افضل بھی ہوتی ہے نا بھائی. تو اولا افضل اور بہتر کی صورت نہیں چھوڑنا. اب ہمارے پاکستان کی قوانین کی تحت 18 سال سے نیچے شادی نہیں ہو سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے عقل بھی نہیں کھول رہے ہوتے. آج کل تو نیٹ کی دور ہے. لیکن آپ یہ کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا تمہارے بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول سے جو نکاح کی 6 سال عمر 7 سال عمر 9 سال میں رخصتی ہوئے. لیکن یہ بات بھی ہے دیکھنا جگہ کی بات جگہ کی بھی اعتبار ہوتی ہے, مقام کی اعتبار ہوتی ہے. بعض ملکی گرم ہوتی ہیں, بعض ملک ٹھنڈا ہوتی ہیں. وہاں کی مٹی کی حیثیت سے, وہاں کی خوراک کے اعتبار سے ان کی بات اور کچھ ہوتی ہے. اب پاکستان کے اعتبار سے جو پاکستان میں جو قوانین بنایا یہاں کی اسمبلیوں میں, تو یہاں کی مٹی کی حیثیت سے یہاں کا حساب رکھی جائے. لیکن پورے دنیا کے اندر اس وقت میں جتنے اسلامی ممالک ہے, بنگلہ دیش میں بھی, انڈیا میں بھی 18 سال سے پہلے شادی کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے بولا سن لیں, جائز کی بات اور ہے. تو جائز کو لے کے چھلانگے نہ لگانا کہ بھائی جائز ہے, بھائی جائز ہے. کیوں بھائی جائز کو لے کے چھلانگ لگا رہے ہو؟ اولا افضل بھی تو کچھ ہوتا ہے نا. آئیے صحیحین کی روایت میں جو حضرت صدیق اکبر کی بات ہے, بخاری مسلم کی حدیث کی, آگے والی بات دیکھیں. تو اولات الاحمال اجلہن یضعن حملہن, کہ حاملہ عورتوں کی عدت یہ کہ وہ بچہ جن یعنی حاملہ کی عدت وضع حمل ہے. طلاق کی بات کی کم فوت ہو جائے شوہر, اس کی بھی صورت میں بھی کہ وجہ عمل. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو شخص اللہ سے ڈر کر ان قوانین کی پابندی کرے گا, اللہ سے ڈر کر ان قوانین کی پابندی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی معاملہ میں آسانی پیدا کر دے گا. اس کی تمام معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے. تو جو شخص سوچ سمجھ کر سنت کے مطابق طلاق دے گا, یعنی ایک طلاق یا ایک طلاق بائنہ, ایک طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئے تو پھر ایک طلاق دے دی, یہ تاکہ اس کو رجوع کا موقع ملے. ایک دم سے اٹھا کر وہ گھما کر پاگل نفسیاتی نے آ کر 3 طلاق دے دی. اب بولتا میں پاگل ہو گیا. پاگل نفسیاتی نہیں ہے حقیقت میں, میں نشا کرتا ہوگا, یہ پاگل ہوتا ہوگا خود ہی. اب جب ان کا طلاق دے دیا آپ پورا ہی پاگل ہو گئے. کیا ہوا بھائی؟ اب اس کی دماغ کام نہیں کر رہا ہے. اب مولوی کی بات جاتا ہے کہ میں بتا دو کیا ہو گیا, 3 طلاق دے دیا میں نے اپنے بیوی کو. اور اس کی وجہ سے میرے دوستوں وہ اپنا عقیدہ چینج کر لیتا ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ کو ماننے والے, حنفی مسلک والے, کبھی شافعی میں چھلانگے لگا رہے تھے, کبھی مالکی, لیکن چاروں اماموں کی نزدیک 3 طلاق بیک وقت دینے سے 3 طلاق ہو جاتی ہیں. اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں اور اہل تشیع. اب وہ شیعہ بنے گا یا اہل حدیث کی وجہ سے اس کو لے کے سوچنے لگتی ہیں 3 طلاق تو دے دیا, پاگل ہو گئے, ابھی نفسیات ہو گئی, اس کی دماغ کام نہیں کر رہا ہے. پھر جاتے ہیں بھائی اہل حدیث حضرات کے پاس کہ بھائی میں کیا کروں, آپ مجھے بتا دو. بولے آج 3 طلاق کا حل ہے. وہ بولتا ہے 1 طلاق ہوا. یہ شیعہ کی بات چلے گا, بولے بھائی 1 طلاق ہوا. اہل تشیع کی بات فقہ جعفریہ میں 1 طلاق ہوا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, تقلید کرنا یہ بھی واجب ہے. جو تقلید کرنے والے حدیث و قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں نا بھائی, چاروں امام حدیث اور قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر یہ کہہ دو کہ بھائی طلاق کی صورت میں آپ عقیدہ چینج کر لو تو یہ بھی حرام ہے. آپ شروع سے لے کے عقیدے میں ہو. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر آپ نے عقیدے چینج کر لیا, اہل حدیث میں چلے گئے, دوبارہ مسئلہ جانا بھی نہیں آنا کہ بھائی تو خبیث جب وہاں چلا ہی گیا پھر دوبارہ ادھر کیوں موڑ رہے ہو. یہ تشیع اہل تشیع بن گئی تو پھر دوبارہ کیوں موڑتا ہے؟ دوبارہ موڑنے کی تجھے اجازت نہیں, اور اگر موڑ گیا تو تو ساری زندگی پر جنا کیا. دیکھیں ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, ابھی اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی حکم ہے اور جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اور جو کوئی اللہ سے ڈر جائے گا اللہ اس کی
کوتاہیاں معاف کر دے گا. اللہ سے بھی ڈر جائے گا, اللہ اس کی کوتاہیاں کو بھی معاف کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اللہ اس کو اجر بھی دے گا, اس کی خطائیں معاف فرما دے گا. تقوی یعنی خوف خدا. کسی کی بیٹی ہے تو کسی کی ماں ہے تو کسی کی بہن ہے. اور اللہ کی خوف سمجھ کے حرکتیں کرو. ایسے میں تمہارے نمک کی وجہ سے یا تمہارے سالن میں طلاق بھی ہونے کی وجہ سے یا ذائقہ کی کمی کی وجہ سے تو اٹھا کے عورتوں کو کسی کی بہن ہے. سوچ سمجھ کے حرکتیں کرو. ایسے میں تمہارے نمک کی وجہ سے یا تمہارے سالن میں تیل کی کم ہونے کی وجہ سے یا ذائقہ کی کمی کی وجہ سے تم اٹھا کے عورتوں کو ڈنڈے شروع کر دیا کرو. ایسے میں تمہارے نمک کی وجہ سے یا تمہارے سالن میں تیل کی کم ہونے کی وجہ سے یا ذائقہ کی کمی کی وجہ سے تم اٹھا کے عورتوں کی عزت اللہ نے اتنی بڑی دی ہے میرے دوستوں کہ فرمایا کہ ایک عورت ہی 5 وقت نماز پڑھتی ہے, 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور یہ گھر میں تھوڑی بہت کھانا وانا پکا کے بھی تمہیں کھلاتے ہیں, تاکہ یہ اس قسم کی عورتیں صرف 5 وقت نماز اور تمہارے گھر کی خدمت اور تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے اللہ نے اس کو 70 اولیاء سے بھی بڑھ کر درجات عطا فرمایا. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.